تحفظ دین ختم نبوت میڈیا یہ ٹیم اس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اول تو یہ حضرات بچوں پر محنت کرتے ہیں، چونکہ بچے قوم کا مستقبل ہیں، آنے والا کل ہے۔ اگر یہ خراب ہیں تو ہمارا مستقبل خراب ہے۔ یہ سنور گئے تو گویا ہم سنور گئے۔ یہ ایمان و اسلام و عقائد میں مضبوط ہیں تو گویا ہم ایمان و اسلام و عقائد میں مضبوط ہیں۔ تو بچوں پر اس طریقے سے محنت کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کچھ کتابچے ہیں، جیسے اول تو 50 سوالوں کا ہے، پھر اسی طرح 100 سوالوں کا ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے 500 سوالوں تک ہیں۔ تو جن بچوں کو 500 یا 100 یا 200 یا 250 یا جتنے بھی عقائد معلوم ہیں، گویا نور نبوت اس کے سینے کے اندر ہے، تو بھلا کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس کو شیطان ورغلا سکتا ہے یا وہ شیطان کی ورغلاہٹ میں آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ عقیدہ جو ہے وہ نور ہے، اور نور جہاں ہو وہاں ظلمت داخل نہیں ہوتی۔ تو بچوں پر اس طریقے سے محنت کرتے ہیں کوئز کی شکل میں۔ الحمدللہ 3.25 لاکھ کے آس پاس بچے جو ہیں پورے ملک سے کوئز کر چکے ہیں، خاص طور سے اسکولی بچے ماشاءاللہ، یعنی گویا ان کے سینوں کے اندر نور نبوت داخل ہو گیا، اور وہ حضرات جو ہے عقائد کو لے کر کے اپنی جگہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ حضرات اس طریقے سے محنت کرتے ہیں، مسجد در مسجد جا کر کے عوام کو عقیدہ ختم نبوت سے آشنا کراتے ہیں۔ جیسے مسلمان لا الہ الا اللہ سے واقف ہیں، اسی طرح یہ حضرات چاہتے ہیں کہ لوگ عقیدہ ختم نبوت سے واقف ہوں، ان کو پتہ ہو کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، کہ اگر ہلکا سا بھی جھول پڑا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ حضرات مسجد در مسجد جا کر عوام پر محنت کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پورے عالم میں گویا جتنے مومنین بستے ہیں سب اچھی طرح واقف ہوں عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ تیسرا یہ حضرات بیت الامداد فاؤنڈیشن کے تحت کام کرتے ہیں۔ بیت الامداد یہ ہے کہ مثلا جو یتیم ہیں، بچے ہیں، ان کی کفالت، اسی طرح جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا، اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، بیماروں کے لیے دوائی کا انتظام یا اس کے علاج کا انتظام، اور بھی دیگر چیزیں اور ضروریات ہوا کرتی ہیں، تو مستقل یہ جو ہے رفاہی خدمت میں بھی مشغول ہیں۔ تو یہ 3 ہیں، اول تو بچوں پر محنت کرنا چونکہ یہ قوم کا مستقبل ہیں، دوسرا مسجد در مسجد جا کر کے لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت سے آشنا کرانا، اور اس طرح جس طرح لوگ لا الہ الا اللہ سے واقف ہیں بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے واقف ہونے چاہیے۔ تیسرا یہ حضرات جو ہے غربا، یتامہ اور جو ہے بیمار، ان حضرات کی جو ہے مدد کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ تو گویا سیدھی سی بات ہے کہ قوم سے اس ہاتھ لینا اور اس ہاتھ خرچ کر دینا، خلوص الہیت کے ساتھ، یہ ان حضرات کا مشن ہے، خدمت خلق۔ اللہ تعالی خدمتوں کو قبول فرمائیں اور دنیا آخرت کی عافیت سے اللہ تعالی سرفراز فرمائیں، اپنی پناہ اپنا قرب نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں۔